Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انسان ایک با اختیار مخلوق ہے، اور نہ صرف با اختیار مخلوق ہے بلکہ اسے عقل اور شعور بھی دیا گیا ہے۔ اسی عقل و شعور کے نتیجے میں وہ بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، اپنے حصے جمالیات کا استعمال کرتے ہوئے وہ خوبصورت اور بدصورت چیزوں میں ممتاز اور امتیاز پیدا کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے استدلال کر سکتا ہے، استنباط کر سکتا ہے، انفر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی حقیقت اس کے سامنے ہو تو وہ اس حقیقت کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں دریافت کر سکتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور دیگر جانداروں کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ایک بڑا بنیادی سوال آتا ہے کہ اس کی پیدائش کا، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اگر اس کی تخلیق کا مقصد بالکل ویسا ہی ہوتا جیسے دوسرے جانوروں کا تخلیق کا مقصد ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں، بچے جنم دیتے ہیں اور پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اگر انسان بھی بالکل اسی طرح سے ہوتا تو پھر انسان کو یہ عقل و شعور کیوں دیا گیا؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ انسان کی تخلیق کا آخر مقصد کیا ہے، یہ کائنات میں آیا کیوں ہے، اور کیا اس کے لیے کوئی اور بھی زندگی موجود ہے یا نہیں؟ یہ وہ بنیادی مباحث ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، یہ جو بنیادی سوال ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا ذرا اس پر روشنی ڈالیے کہ انسان بحیثیت مخلوق دیگر جو مخلوق ہیں، دیگر جو جانور ہیں اس دنیا میں، ان سے کس طرح سے الگ ہے؟ اس میں چند بنیادی مقدمات پہلے سمجھنے چاہیے۔ دیکھیے، ہم انسان بھی تخلیق کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سی چیزیں بنائی، پہیے کی ایجاد سے لے کر یہ جو جدید تہذیب ہم نے تخلیق کی ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو ہم نے سواریوں میں کیا کچھ ترقی کی ہے، ہم نے مکانوں میں کیا کچھ ترقی کی ہے، ہم نے دواؤں میں اور ان کی ایجاد میں اور مریضوں کے علاج میں اور آپریشن میں اور سرجری میں کیا کچھ ترقی کی ہے، جراحی میں۔ اس میں بے شمار چیزیں ہم نے تخلیق کی۔ اگر آپ غور کریں تو ان تمام چیزوں کی تخلیق میں خالق کا منشا ہے جو بنیادی فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی میری کوئی ضرورت ہے جس کے لیے میں ایک سواری بناتا ہوں۔ صحیح ہے۔ مجھے تیز رفتاری سے سفر کرنا تھا تو میں نے بھاپ کا انجن ایجاد کر لیا، اس سے زیادہ تیز ہونا تھا تو اور بعض مشینیں ایجاد کر لی، یہاں تک کہ جہاز بن گئے، یہاں تک کہ راکٹ بن گئے، یہاں تک کہ وہ چاند گاڑیاں بن گئیں جس پر ہم لاکھوں میل کا سفر کرتے ہوئے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ جتنی چیزیں ہیں اگر آپ ان پہ غور کیجئے تو یہ کسی ضرورت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب جہاں تک خالق کائنات کا تعلق ہے، اس کے ہاں کسی ضرورت کا تو تصور نہیں کیا جا سکا۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ جو تخلیقی فعالیت ہے، یعنی خالق کی جو صفت تخلیق ہے، وہ اپنا ظہور چاہتی ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا مصور، اچھا شاعر اپنے اندرونی احساس سے مغلوب ہو کر تخلیق کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم اس موقع کے اوپر اس کو ضرورت سے متعلق نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ذات خداوندی ان سب چیزوں سے بالاتر ہے، تاہم اس کے اندر جو اصل چیز کار فرما ہے وہ اللہ کی صفت تخلیق کا ظہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بے شمار جانوروں کا ذکر کیا، ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ اپنی تخلیق کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، لیکن جس طرح ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ سب ہمارے لیے بنا دیے گئے۔ یعنی ہماری دنیا میں رونق ہو، ہماری دنیا میں تنوع ہو، ہماری دنیا میں جدت ہو، ہماری دنیا میں نظر نوازی کے بہت سے سامان ہوں، یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں بتایا کہ میں نے انسان بنائے ہیں، یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے علاوہ بھی میں نے باشعور مخلوقات بنائی، مثلا فرشتے، مثلا جنات، وہ بھی بنائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہی سوال باقی رہ جاتا ہے کہ خالق ہی سے معلوم کیا جائے کہ اس کے پیش نظر کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جو تخلیق ہے وہ یا تو خالق کے حوالے سے دیکھی جائے گی یا تخلیق کے اپنے شعور کے حوالے سے دیکھی جائے گی۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ جتنی ہماری تخلیقات ہیں وہ سب کی سب ہماری ضرورتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہماری وہ ضرورتیں کہ جو ہمیں روزمرہ لاحق ہوتی ہیں، ہماری وہ ضرورتیں جو ہماری حصے جمالیات کی
تسکین کے لیے وجود پذیر ہوتی ہیں. خالق کیا، چونکہ ان چیزوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو صفت تخلیق ہے، یعنی وہ خالق ہے، وہ بنانا جانتا ہے، بناتا ہے، اور چیزوں کو بنانے کے بارے میں جس طرح کہ اپنے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ مصور ہے، وہ باری ہے، وہ خالق ہے، تو اس کا ظاہر ہے ظہور ہوگا. صفات اپنی ذات میں ظہور کا تقاضا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کسی باشعور مخلوق کو بنا دے، کسی بے شعور مخلوق کو بنا دے، محض تزئین کے لیے کسی مخلوق کو بنا دے، اپنی دنیا کو پر رونق کرنے کے لیے بنا دے، ایک مخلوق کو بنائے اور دوسری کو اس کی خدمت کے لیے بنا دے. کتنے جانور ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کی خوراک کے لیے پیدا کر دیے گئے. خود ہم اگر غور کریں تو یہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں اس میں بھی ہم جان لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 10 نہیں، 20 نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانور صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری خوراک بن جائے. ٹھیک. کبھی آپ کسی مرغیوں کے فارم میں جا کے دیکھیں، کئی بھیڑوں کے فارم میں جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے پیمانے پر محض ہم اپنے ذوق طعام کی تسکین کے لیے کیا کچھ کر ڈالتے ہیں، ساری چیزیں کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے زاویے سے دیکھیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ پھر خالق ہی سے پوچھ لیا جائے. تو دو پہلو ہیں اس میں. ایک یہ ہے کہ انسان اصلاً کس لیے پیدا کیا گیا ہے. جی. چنانچہ انسان کو یہ باخبر کر دیا گیا ہے کہ تم کسی کی تسکین کے لیے وجود پذیر نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. کسی کی خوراک بننے کے لیے وجود پذیر نہیں ہوئے. تمہیں میں نے ایک ابدی زندگی کے لیے بنایا ہے. اچھا. یعنی یہ بات جانوروں کے بارے میں نہیں کہی گئی، درندوں کے بارے میں نہیں کہی گئی، ٹھیک، انسان کے بارے میں کہی گئی. اس سے یہ کہا گیا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی دنیا کے لیے بنایا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ دیکھیے، یہ چند الفاظ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں خالدین فیہا ابدا، انسان وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یا یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک اس دنیا کے زمین و آسمان قائم ہے انسان بھی وہاں موجود ہوگا. یا یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک ایسی عطا ہوگی، ایسی مہربانی ہوگی، ایسی عنایت ہوگی، عطاً غیر مجزوز، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو چند الفاظ ادا کر دیتے ہیں، لیکن اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ ابدی زندگی کیا چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا جس پر موت نہیں طاری ہوگی. خدا ہمیشہ سے ہے، ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں، لیکن یہ آیات بتا رہی ہیں کہ ہم اس کی ہمیشگی میں اب اس کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے. یعنی اگرچہ ہماری وہ ہمیشگی بھی اس کی مشیت پر ہے، یہ بھی واضح کر دیا ہے. صحیح ہے. یہ بتا دیا ہے کہ الا ما شاء ربک، لیکن بہرحال وعدہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے اور میں اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا کہ میں تمہیں ابدی زندگی دوں گا. یہ جو ابدی زندگی ہے اس کے بارے میں تو بتا دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس ابدی زندگی کو کھوتے ہوئے اس دنیا میں تم جن چیزوں کی طلب اپنے اندر رکھتے ہو وہ میں وافر مقدار میں وہاں دے دوں گا. ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں، بلکہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو خواہش تمہارے اندر پیدا ہوگی میں وہ پوری کر دوں گا. ٹھیک ہے. یہ تو اپنی جگہ، لیکن اب اس ابدی زندگی میں ہمارے سامنے کیا مقصد ہوگا اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی گئی. یعنی اپنی مخلوق کو یہ بتا دیا ہے، لیکن یہ اعلان یہ بتا رہا ہے کہ وہ بے مصرف زندگی نہیں ہو سکتی. ابدی زندگی محض عیش دوام نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے اندر کوئی بڑے مقاصد پنہاں ہیں. ورنہ اس کائنات کے اندر ایک ایسی مخلوق کو بنانا جو شعور رکھتی ہے، جو چیزوں کو سمجھ سکتی ہے، جو استنباط کر سکتی ہے، جو خدا کی معرفت حاصل کر سکتی ہے، کائنات کو پہچان سکتی ہے، اور اتنی غیر معمولی عقل لے کے آئی ہے کہ جب اس نے دنیا میں اس کو استعمال کیا ہے تو خدا کی بنائی ہوئی دنیا اسے ہزاروں نئی چیزیں دریافت کر لیں. تو یہ ایسی مخلوق جس کو ابدی زندگی دینا پیش نظر ہے وہ بے مقصد اور بے مصرف نہیں ہو سکتی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ کو لے جا کر لٹا دیا جائے اور کہا جائے کہ اب آپ شراب کے جام پیتے رہے اور باقی زندگی یہاں پہ اطمینان کے ساتھ لیٹتے ہوئے بسر کر دیں. یعنی قرآن مجید سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا مقصد ہے، اور اس کو قرآن کبھی کبھی ایک لفظ میں ادا بھی کر دیتا ہے. یہ سارا معاملہ بالحق ہے، یعنی یہ بے مصلحت نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے. ہم نے یہ کائنات اور اس کائنات کے بعد جو کچھ ہے اس کو ابس نہیں بنا دیا، یہ ایک اصول بتا دیتا ہے. اب اس کے بعد ہے ہماری یہ موجودہ زندگی. صحیح. اس موجودہ زندگی کا مقصد بالکل واضح طریقے پر بتا دیا گیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہاں میں نے تمہیں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہوں. صحیح. یعنی میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، وہ زندگی جس میں
تمہاری زبان پر خواہش آئے گی اور پوری ہو جائے گی، دل میں تمنا پیدا ہوگی اور پوری ہو جائے گی۔ وہ زندگی جس میں ماضی کا کوئی پچھتاوا اور مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ میں وہ زندگی دینے کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اس کا مستحق بنتا ہے، اور اس کے لیے میں نے تمہیں شعور دے دیا۔ اس شعور کے ساتھ تمہارے باطن میں نے وہ چیزیں الہام کر دی ہیں جن کی بنیاد پر میں تمہارا امتحان کروں گا، اور پھر اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بار بار تمہیں تنبیہ بھی کر لی۔ ٹھیک، چنانچہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں تو یہ بات وضاحت سے بتا دی گئی۔ دو باتیں جو قرآن نے کہی ہیں، ایک یہ کہا ہے بہت اجمال کے ساتھ، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان دونوں کو، دونوں با ارادہ مخلوقات اختیار رکھتی ہیں، دونوں مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن کر رہیں، یعنی سرکشی نہ اختیار کرے میرے سامنے۔ میں نے انہیں بنایا ہے، میں ان کا خالق ہوں، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ میرے بندے ہیں، انہیں اسی حیثیت سے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ ایک لفظ کہ وہ میرے بندے بن کر رہے در حقیقت پورا کا پورا پروگرام بتا دیتا ہے، یعنی ان کو اس حقیقت کو تسلیم کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے کہ میں خالق ہوں، وہ میری مخلوق ہے، میں معبود ہوں، وہ میرے عابدین ہیں۔ یہ بنیادی بات۔ اچھا، دوسری جگہ اس کو کھول دیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کا یہ کارخانہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس دنیا کے اندر تو ہمارے بھیجنے کا مقصد یہ بالکل واضح طریقے پہ بتا دیا ہے، جگہ جگہ اس کی تلقین کر دی ہے، ایک ایک پہلو سے اس کو واضح کیا ہے۔ لیکن جب ہم اس امتحان میں کامیاب ہو کے وہاں پہنچیں گے اور وہاں ہمیں ابدی زندگی دی جائے گی اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس میں کیا اور چیزیں پیش نظر ہیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی گئی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب اس پروردگار نے یہ دنیا بنا کر اس کے اندر ہمارے لیے اتنے امکانات رکھ دیے ہیں، تو اس ابدی دنیا میں معلوم نہیں وہ کیا امکانات رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو بات ہے اس کو ناظرین کے لیے اگر میں اس کو خلاصہ کروں تو یہ کہ اگر ہم دیکھیں اس دنیا کے جو زندگی ہے، یہ جو اس وقت جو زندگی ہے، اس کا مقصد قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ یہاں پر میں نے تمہیں اپنے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان کے لیے جو ٹولز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ شعور دیا ہے، الہام دیا ہے، اور انبیاء کے ذریعے سے ہدایت کا سلسلہ دیا ہے۔ وہ ٹولز ہیں، ان ٹول کے ذریعے سے ہمیں اس امتحان میں سے گزرنا ہے۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا اس کا، اور اس کے بعد اس امتحان میں جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کے لیے ایک ابدی زندگی کا انتظام ہے، اور اس ابدی زندگی میں کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا اس کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے۔ یہ آپ کی بات یعنی کا پورے سمری ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ زندگی کیسی ہوگی، یہ بتا دیا گیا ہے۔ ٹھیک، جس طرح کہ میں نے عرض کیا نا، ہمیشہ کی ہوگی، وہاں موت اپنی موت مر جائے گی، وہاں کوئی ماضی کا پچھتاوا، کوئی مستقبل کا اندیشہ نہیں ہوگا، جس کو قرآن بیان کرتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس میں جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ وہ نعمتیں جو دنیا میں انسان کے لیے زنجیر پا بن جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری آخری درجے میں دے دی جائیں گی، یہ بتا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر اس دنیا میں انسان کن امکانات کو تلاش کرے گا، بالکل صحیح ہے، اس کے سامنے کیا اہداف ہوں گے، وہ ابدی زندگی کن چیزوں کو سامنے رکھ کے بسر کرے گا، اس میں خاموشی اختیار کر لی گئی۔ اس میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ میں چلتا ہوں اپنے آڈینس کی طرف، آپ میں سے کوئی سوال کوئی کرنا چاہے گا اس سے متعلق؟ ایک بات بہت سامنے کی ہے اور ہم سب اس سے روز گوش گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑی حملی اس پہ تھوڑی سی روشنی، ایک کنفلکٹ بہت ذہن میں آتا ہے جتنا زیادہ ہم قرآن اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتے چلے جاتے ہیں ہماری ناقص عقل کی وجہ سے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، جیسا ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہر چیز ہوتی ہے، لیکن بندے کا ٹیسٹ کے طور پر اس کو دنیا میں اتارا جانا، تو اللہ کی رضا کتنے پرسنٹ اس میں، اللہ کی رضا سے ہم سٹیپس اٹھاتے ہیں، تو پھر ہمارا اگر سب اللہ کی رضا سے ہے تو پھر ہمارا ٹیسٹ کن بنیادوں پر ہے، ہماری ول کتنی کام کرتی ہے، یہ چیز تھوڑی کنفیوژن کریٹ کرتی رہتی ہے۔ جی جاوید صاحب، امتحان کے لیے اس دنیا میں ہمیں اتارا گیا، مگر اس امتحان میں ٹولز بھی دے دیے گئے، مگر پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک مشیت ہے، تو جب میں امتحان میں پرفارم کرنے جاتا ہوں تو اس پرفارمنس میں اللہ کی مشیت کتنا دخل دے سکتی ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں زمین پر بھیجنے کا فیصلہ ہے، اس میں ہمارے کسی ارادے کو دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں آ گئے، ہمیں کیا شکل و صورت ملے گی، کون سا زمانہ ملے گا، کیا والدین ہوں گے، کن حالات میں پرورش پائیں گے، امیر ہوں گے، غریب ہوں گے، کس جگہ سے زندگی شروع کریں گے، ہمیں کیا صلاحیتیں دی گئیں، یعنی ایک شاعر کی صلاحیتیں دی گئی ہیں، ایک ادیب کی دی گئی ہیں، ایک سائنسدان کی دی گئی ہیں، یہ سب فیصلے اللہ نے اپنی مشیت سے کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے،
ان میں نہ ہم سے پوچھا گیا نہ ہمارا کوئی اختیار ہے. صحیح ہے. اس کے بعد امتحان کیا ان چیزوں کا ہے؟ یعنی مجھے کتنا اچھا شاعر بننا ہے, کتنا اچھا ادیب بننا ہے, اس کا امتحان نہیں لیا گیا. جس چیز کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے خود کر دیے ہیں ان کا امتحان بھی نہیں کیا گیا. امتحان کیا گیا میرے اخلاقی وجود کا. صحیح. اور اس کے ساتھ میرے عقل کے تعامل کا امتحان اس باب میں کیا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جو یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے, اسی نے بتا دیا ہے کہ اس میں نے انسان کو پورا اختیار دے دیا. اور یہ اختیار اس حد تک دے دیا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, کہ میں نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے, اس کے بعد کسی نوعیت کا کوئی جبر نہیں کیا. وہ چاہے تو میرا شکر گزار بندہ بن کر دنیا پر رہے اور چاہے تو ناشکری اختیار کر لے, میں گرفت نہیں کرتا. اچھا, ایمان کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, چاہے تو ایمان قبول کرے چاہے تو کفر کر دے, انکار کر دے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں لوگوں نے اپنے خدا ہونے کے دعوے کر دیے, اتنا اختیار دے کر بھیج دیا گیا ہے. اس اختیار میں اللہ تعالیٰ کوئی مداخلت نہیں کرتے, انسان اس کو استعمال کرتا ہے. ہاں, جس وقت یہ اختیار کسی دوسرے کے لیے مسئلہ بن رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات ایک سطح پر اس کو روک دیتے ہیں, اور یہ ناگزیر. تو یہ جو ہمارا اخلاقی اختیار ہے, ہمارا امتحان اس معاملے میں ہو رہا ہے. اس میں اللہ کی رضا یہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں, ہم اس میں ناکامی کا راستہ اختیار نہ کریں, لیکن اس کی مشیت اس کو کنٹرول نہیں کرتی. اور یہ اس نے فیصلہ کیا ہے, ہم نے یہ فیصلہ اس سے نہیں کرایا. یہ دونوں باتیں بتا دی گئی ہیں. اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ میں بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ نہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں, نہ وہ ہماری پوری طرح گرفت میں آتا ہے. ہمیں یہ فیصلہ اپنے اندر بیٹھ کے کرنا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص اپنے باطن میں جھانکے بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کہاں مجبور ہے اور کہاں مختار ہے. اسی اختیار کی بنیاد پر ہم اپنے گھریلو فیصلے کرتے ہیں, اسی کی بنیاد پر ہم صبح شام کے معمولات انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کی بنیاد پر ہماری عدالتیں کام کرتی ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی عدالت میں کوئی قاتل پیش ہوا ہے, دنیا کی کسی عدالت میں, اور وہاں بحث یہ شروع ہو گئی ہو کہ اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے یا اللہ کی مشیت یہی تھی. یہ بحث نہیں ہوتی نا. اچھا, سیاست میں, معیشت میں, معاشرت میں, کاروبار میں سب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. یہیں سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس نے اختیار دیا, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں اختیار حاصل ہے. تو اپنے اس فہم کی بنیاد پر ہمیں احتیاط کی زندگی بسر کرنی ہے کہ جہاں ہم اپنے اختیار سے کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہمیں علم اور عقل کی روشنی میں اقدام کرنا چاہیے. ہمیں اخلاقی اصولوں کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر کوئی حکم دیا ہے, کوئی قانون بنایا ہے جس کو شریعت کہا جاتا ہے, تو اس کی پابندی کرنی چاہیے. یہ ہے اصول. جی, میرا سوال گامدی صاحب سے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے سامنے تو ٹوٹل ٹریک آف لائف دیا گیا ہے کہ ہمیں ایک ابدی زندگی ملنی ہے. دنیا ہمارے لیے ایک لیب کی طرح ہے جہاں پر آ کے ہم نے اپنے اعمال پرفارم کرنے ہیں, اس کے بعد ہمارا جو بھی عمل ہے وہاں پر ہوگا. غیر مسلموں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اصل مسلمان کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اعمال کے ذریعے ڈفرینٹ اپنی جو کنٹریبیوشن کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, مگر نان مسلم بھی انسانیت کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں. تو وہ رب کا ظہور کس طریقے سے اپنے سامنے پاتے ہیں؟ یہ جو مسلم غیر مسلم کی تفریق ہے یہ تو ہمارے لحاظ سے ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری انسانیت کو اسی مقصد سے پیدا کیا ہے اور اس کا احساس ان کے اندر رکھ دیا ہے. ہمارے پروگرام کا ٹاپک بھی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مسلمانوں کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. صحیح ہے. یہ کہا ہے میں نے انسانوں کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک. یعنی جو ابھی ہم نے آیات پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, وہاں یہ تو نہیں کہا گیا کہ وما خلقت المؤمنین یا مسلمین. اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جن اور انس بحیثیت مخلوق وہ اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے. اچھا, جو دوسری آیت ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں وہاں پر کسی مسلمان کا ذکر نہیں بلکہ موت و حیات کا کارخانہ, جو ظاہر ہے کہ ایک مسیحی کے لیے بھی ہے, جو میرے لیے بھی ہے, جو آپ کے لیے بھی ہے. تو خلق الموت والحیات لبلوکم ایکم احسن عملا. انسان کے اندر جو علم دیا گیا ہے اس کو جب سورہ اعراف میں بیان کیا تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے ان میں سے مسلمانوں کو چنا اور ان کو یہ چیز دی, بلکہ ساری انسانیت کے بارے میں, بنی آدم کے بارے میں. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ, یعنی وہاں پر بھی بنی آدم کا لفظ استعمال کیا ہے. ان سب سے میں نے پوچھا تھا کہ الستو بربکم,
میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اعتراف کیا تھا، قالوا بلا۔ تو اس سے گویا یہ بتایا ہے کہ میں نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو میں نے اس کے اندر اپنا شعور، اپنا تصور کہ میں پروردگار ہوں، تم میری مخلوق کو الہام کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے، جب یہ بیان کیا کہ اخلاقی شعور کیسے دیا گیا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے پیغمبر آئے اور انہوں نے پہلی بار آ کے لوگوں کو اخلاقی شعور دیا۔ وہاں پر بھی انسان کو بحیثیت انسان مخاطب کر کے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی یہ نفس انسانی ہے کہ جب اس کی تشکیل کی گئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی یعنی برائی اور بلائی کا شعور الہام کر دیا۔ صحیح۔ یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو چلا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی ہمیں غیر مسلم نظر آتے ہیں ان سب کو بھی یہ شعور دیا گیا ہے۔ اسی شعور کی بنیاد پر ان سے سوال بھی ہوگا۔ اسی شعور کا ایک نتیجہ ہماری عقل بھی ہے جو ہمیں ایک بڑی نعمت کے طور پر ملی ہے۔ وہ عقل بھی ہمیں مسئول ٹھہراتی ہے، ہمارا اخلاقی شعور بھی مسئول ٹھہراتا ہے۔ تو ان سے بھی وہی سوالات ہوں گے، ان سے بھی یہی پوچھا جائے گا، ہم سے بھی یہی پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا میں جو ہماری تقسیم ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ حقیقی تقسیم ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اور اس میں بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے کہ جن کی طرف کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی ان سے میں وہ سوالات کروں گا جو میں نے ان کی ذات میں علم ودیت کر دیا تھا، اس کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جن تک پیغمبروں کی ہدایت پہنچ گئی، کوئی حضرت مسیح کا پیرو ہے، کوئی حضرت موسیٰ کا پیرو ہے، کوئی سیدنا ابراہیم کا پیرو ہے، ان سے ان کے لحاظ سے سوال کروں گا۔ اور وہ لوگ جن تک محمد الرسول اللہ کی دعوت پہنچ گئی ہے ان سے اس کے لحاظ سے سوال کروں گا۔ ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کو انسان کی حیثیت سے مخاطب کر کے یہ ہدایت دی گئی ہے، یہ اصول بیان کیے گئے ہیں، وہاں فیصلے اس پر ہوں گے۔ اور عین ممکن ہے کہ جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں وہ وہاں کسی دوسری صف میں کھڑے ہوں، اور جن کو ہم غیر مسلم کہہ رہے ہیں وہ وہاں ایک اور صف میں کھڑے ہیں۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ جی، انسان کو تخلیق کیا گیا، ساتھ میں اس کو شعور بھی دیا گیا، کیا اس شعور کی بنا پہ وہ تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تقدیر کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ایک لفظ بن گیا، پھر اس پر بہت فلسفہ لوگوں نے بیان کرنے کی، اس میں مختلف کلامی نقطہ ہے نظر پیدا ہو گئے۔ معتزلہ نے ایک نقطہ نظر اختیار کر لیا، اشاعرہ نے ایک نقطہ نظر اختیار کر لیا، قدریہ، جبریہ، معلوم نے کیا کیا پیدا ہو گئے۔ آپ اس کو سادہ جگہ سے سمجھیے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ ٹھیک۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ مخلوقات بنائی ہیں، یہ مخلوقات بنائی ہیں تو ان کے لیے ایک قاعدہ ضابطہ مقرر کر دیا ہے۔ یعنی یوں تو نہیں ہوتا کہ یک بیک کسی آدمی کی ناک بڑھ کے سونڈ بن جائے۔ یعنی میرا جسم، میرا وجود میں آنا، میرا دنیا میں ٹھہرنا، میرے احوال، میرے مقامات، سب چیزیں ایک اندازے کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ یعنی بارش ہوتی ہے تو وہاں پر بھی دیکھیں نا، یہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ ہم ایک اندازے کے ساتھ بارش برسا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اس سے آگے بڑھ جاتی ہے، اس کے بھی کچھ مسالے ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز میں ایک اندازہ، ایک قاعدہ، ایک ضابطہ۔ بھی سائنس بہت سی بحث کر رہی ہے کہ ہماری جینز میں کیا کچھ رکھا گیا ہے، یہ در حقیقت وہی تقدیر ہے۔ یعنی کچھ چیزیں متعین کر دی گئی ہیں، ان سے ہم اب ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے۔ لیکن میں نے پھر عرض کیا کہ قرآن نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ جتنی ساری چیزیں بھی تقدیر کے زاویے کی ہیں ان سے امتحان متعلق نہیں ہے، امتحان میرے ارادے اور اختیار سے متعلق ہے۔ اور جو میری تقدیر بنائی گئی ہے اسی کا ایک حصہ میرا ارادہ اور اختیار بھی ہے اور میرا شعور بھی، تو میں اس کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں جو صلاحیتیں دی تھیں، تم شاعر تھے، ادیب تھے، ان کا ظہور تم نے کیا یا نہیں کیا، وہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا۔ چاہوں میں ان کو پالش کروں، چاہوں آگے بڑھاؤں، چاہوں سوتے ہوئے زندگی بسر کر دوں۔ یعنی اس معاملے میں مجھے کہاں تک ترقی کرنی ہے اس کا فیصلہ بھی مجھ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مواخذے کا موضوع کیا ہے؟ میرا اخلاقی رویہ۔ یعنی میں اس دنیا میں ذات خداوندی کے بارے میں کیا رائے قائم کرتا ہوں، مجھے جو صلاحیت دی گئی ہے اس کی بنیاد پر میں اس کی معرفت کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر زندگی بسر کرتا ہوں یا سرکش اور متکبر ہو جاتا ہوں۔ میں دوسرے انسانوں سے کیا معاملات کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کو قرآن نے ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے کہ میں تم سے جو اخلاقی تقاضے کر رہا ہوں وہ کیا ہیں؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ اخلاقی تقاضے ہیں۔ میں تم سے عدل کا تقاضا کر رہا ہوں۔ اب یہ تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے عدل کا شعور دے دیا گیا ہے، عدل کرنے کی صلاحیت دے دی گئی ہے، عدل کے مقاصد مجھ پر واضح کر دیے گئے ہیں، عدل کی محبت میرے اندر ڈال دی گئی ہے۔
یہ کام تو تقدیر ہی نے کیا ہے، لیکن تقاضا کہ میں عدل کروں اس کے لیے ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، یہاں میرا امتحان ہے۔ تو فرمائیے کہ یہ کہا نا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اب میں تم سے تقاضا کر رہا ہوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے عدل کا رویہ اختیار کرنا ہے، احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے، اپنے اعزاء رشتہ داروں کو اپنے مال میں شریک سمجھنا ہے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ اچھا، پھر منفی طریقے سے بھی بیان کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آیت عام طور پر ہمارے ہاں جمعے کے خطبات میں سنائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعنی میں روکتا کن چیزوں سے ہوں۔ اب دیکھیے یہاں بھی میرا ارادہ و اختیار، میں تمہیں بدکاری سے روکتا ہوں، بدکاری اور اس کے لوازم کی طرف میلان سے روکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہیں لوگوں کی حق تلفی کرنے سے روکتا ہوں۔ منکر کا لفظ استعمال کیا، دوسری جگہ وضاحت کر دی ہے کہ اس سے مراد اسم ہے، یعنی لوگوں کی حق تلفی۔ میں تمہیں کسی کے خلاف زیادتی سے روکتا ہوں۔ تو یہ وہ دائرہ ہے کہ جس کے اندر اصل میں ہمیں اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب جو دنیا میں زندگی ہمیں دی گئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے فیصلے کر دیے، یعنی وہ میرے رزق کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، میری موت و حیات کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ فیصلے میرے امراض کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے فیصلے کر دیے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور وابستہ کر دی ہے، اور وہ یہ کہ مجھے جد و جہد بھی کرنی ہے ان فیصلوں کے معاملے میں، اور مجھے اس میں خدا سے کچھ مزید چاہنے کا حق بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ بالکل آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ میں نے مقرر کر دیا کہ میں اپنے ملازم کو 10,000 روپے مہینے کے دوں گا، اور اس کے ساتھ یہ بھی طے کر دیا کہ جب یہ اپنی کوئی ضرورت بیان کرے گا، یہ کہے گا کہ مجھے بچے کو تعلیم دلانی ہے، مجھے بچے کی شادی کرنی ہے، تو میں اس کو اتنا اور دے دوں گا، بلکہ جتنا مانگے گا دے دوں گا۔ تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا، یعنی کچھ چیزیں طے کر دی ہیں کہ یہ تو میں دوں گا، لیکن بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ بندہ مانگے گا تو دے دوں گا۔ ٹھیک، تو دعا، میری خواہش، میرا ارادہ، میرا خدا کے ساتھ تعلق، میرا اس کی معرفت کے ساتھ جینا، یہ پھر میرے ان فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دو چیزیں ہیں جو میرے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں، جن میں خدا کے جو فیصلے ہیں وہ میرے ساتھ وابستہ ہو کے میرے شعور سے تقاضا کرتے ہیں کہ میں صحیح رویہ اختیار کروں۔ ایک یہ کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے اس میں میں مزید کیا چاہتا ہوں، اس کو میں وہاں کا کہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو پوٹینشیل میرے اندر رکھ دیے گئے ہیں ان کو محنت کر کے کتنا روبہ عمل کر سکتا ہوں، یہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور میرے اخلاقی فیصلے کس اصول پر ہوتے ہیں یہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک توازن ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ بڑی بڑی اصطلاحات سے اور علم کلام کے مباحث سے الگ ہو کے اس کو سمجھیں تو یہ بڑا سادہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جاوید صاحب آپ نے ابھی جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تو طے کر دی ہیں، اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، لیکن جو پوچھا جائے گا وہ ہمارے اخلاق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے۔ یہ جو یہاں ابھی ان خاتون نے سوال کیا یا وہاں سے ایک سوال آیا، اس کو ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، تو پھر ہدایت جب اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے مجھے مل رہی ہے یا گمراہی اس کے چاہنے سے مجھے مل رہی ہے، تو پھر میرا اخلاقی امتحان بھی تو اس کی مشیت کے انڈر ہی آ گیا نا، اس میں اپنا ارادہ کہاں گیا میرا؟ یہ آیت لوگ پوری نہیں پڑھتے، اس کے آگے یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں گمراہ کن کو کرتا ہوں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی میں گمراہ ان کو کرتا ہوں جو نافرمانی کا ارادہ کر کے اس پر جم جاتے ہیں۔ اچھا، میں ہدایت کس کو دیتا ہوں؟ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا میں جس کو چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ میرا ایک قانون ہے ہدایت دینے کا، ایک ضابطہ ہے۔ یہ کس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، صحیح ہے، مسلمان دعوت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس موقع کے اوپر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ لوگ ایمان لیں، شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میں اپنے قانون کے مطابق دوں گا، آپ کی خواہش پر نہیں ہو سکتا۔ وہ قانون پھر یہ بیان کیا ہے کہ میں نے جو ہدایت انسان کو دی ہے، جو اس کے اندر ودیت کی ہے، جو اس کی پیدائش کے ساتھ میں دے دیتا ہوں، اگر انسان اس کی قدر کرتا ہے تو میں اس ہدایت کو بڑھاتا ہوں، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ جب وہ نیکی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو میرے فرشتے اس کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ غلط ارادہ کرتا ہے، پہلا کام وہ کرتا ہے، میں اس پر تنبیہ کرتا ہوں، میں اس پر توجہ دلاتا ہوں، اس کے اندر سے ضمیر بھی اس کو ٹوکتا ہے، وہ اس کی آواز سننے سے انکار کر دیتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد پھر اس پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے،
پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ اگر وہ تکبر اور اصرار کا رویہ اختیار کر لے تو میں مہر لگا دیتا ہوں اور یہ میری طرف سے ایک سزا ہوتی ہے. تو یہ وہ سارا قانون ہے جو قرآن نے بیان کیا. اس کانٹیکسٹ میں وہ کہتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا معاملہ میں نے اپنے قانون پر رکھا ہوا ہے, وہ تمہاری یا میری خواہش پر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی کویشچن ہے کسی کا؟ آپ نے سر فرمایا کہ عدل و احسان کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے اللہ اس چیز کو دیکھے گا اور پرکھے گا اور اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اس والے سر آپ نے پہلے بھی ابھی فرمایا کہ مسلمز اور نان مسلمز کے حوالے سے, اگر ایک نان مسلم ہے اور ہم دیکھتے ہیں عدل و احسان میں ہم سے بہتر ہے, سچائی میں ہم سے بہتر ہے, معاملات میں ہم سے بہتر ہے, لیکن مسلمان نہیں, تو کیا جنت میں جانے کے امکانات اس کے اسی طرح سے ہی ہیں, یا ہم اپنے طور پر دیکھیں گے کلمہ طیبہ پڑھا ہے تو جنت واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آنے کے بعد؟ اب اگر وہ عدل احسان کے معاملات پر اترتا ہے تو کیا اس بنیاد پر وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا؟ جنت ایک پورا پیکج ہے. اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ انسان کا امتحان یہ ہے کہ کیا وہ سچا طالب علم ہے, حقیقت کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہے, سچائی کی سچی طلب رکھتا ہے. اس امتحان میں ہم کو ڈالا گیا ہے. یعنی امتحان صرف عمل کا نہیں ہے, علم کا بھی ہے. میرے سامنے ایک حقیقت آئی, میں نے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ میں نے ضد, ہٹ درمی اور عناد کا رویہ اختیار کیا, یا ایک طالب علم کی طرح اس کو میں سمجھنے, سوچنے, غور کرنے کے لیے تیار ہو گیا؟ ایک پہلو. دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں مجھے اپنے علم کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں ایک اخلاقی پیکج دے دیا گیا ہے, ابھی میں نے اس کا ذکر کیا, یہ بتایا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کا کرنا ہے. تو دنیا میں تمام انسان, آپ مسلم اور غیر مسلم کی تفریق سے نکل جائیں, دنیا میں تمام انسان, میں بھی, آپ بھی, ایک مسیحی بھی, بدھ بھی, ہندو بھی, اسی امتحان میں ڈالے گئے ہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جس آدمی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت نیک ہے, بہت اچھا ہے, اچھے کام کرتا ہے, اس کے سامنے جب محمد الرسول اللہ کی دعوت آئی, اس نے کیا رویہ اختیار کیا؟ وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آئی, مجھ تک ٹھیک طرح سے پہنچی نہیں, مجھے کسی نے پیغام نہیں پہنچایا. ایک دوسرا جواب ہے, پہنچ گئی, مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں, لیکن میں نے پرواہ نہیں کی. اب آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں رویوں کا نتیجہ ایک ہی نکلنا چاہیے؟ نہیں نکلنا چاہیے. تو اس وجہ سے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اس کا انحصار اس پر ہے کہ کسی آدمی تک کیا چیز پہنچی ہے اور اس نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو سچا طالب علم بن کے حقیقت کی تلاش کرنی ہے. یہ تلاش کرتے کرتے ایک آدمی ہندوئی مر گیا, یہ تلاش کرتے کرتے مسیحی دنیا سے رخصت ہو گیا, یہ تلاش کرتے کرتے مسلمان ہوتے ہوئے کسی گمراہی میں پڑا رہا. لیکن کیا سچی تلاش کر رہا تھا؟ صداقت کی سچی طلب تھی؟ وہ اپنے علم کے معاملے میں کسی تعصب میں مبتلا تو نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی یہ طلب قبول کی جائے گی. ٹھیک. میں نے اس کا جواب اسی لیے یہ دیا تھا کہ وہاں فیصلے ہماری تقسیم کے لحاظ سے نہیں ہوں گے, بلکہ انسان نے کیا رویہ اختیار کیا. تو ہم ظاہر کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا اچھا عمل کر رہا ہے, ظاہر کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک آدمی مسلمان ہے. بالکل صحیح ہے. اندر سے کیا ہے, اس کی بنیاد پر فیصلے ہونے ہیں. اگر کسی پیغمبر کی دعوت آپ تک پہنچ گئی ہے تو وہ کس کی دعوت ہے؟ وہ خدا کی دعوت ہے. دیکھیے, اگر سچا علم سائنس کا آپ تک پہنچا ہے اور آپ اس کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کو قبول نہیں کروں گا, اور وہ علم آپ کے جسم کے بارے میں ہے, تو آپ نے دوا نہیں کھائی, علاج نہیں کیا, تو نتیجہ نکلے گا نا. بالکل نکلے گا. اسی طرح سچا علم اگر آپ تک پہنچا ہے, سیدنا مسیح لے کے آ گئے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کے آ گئے, آپ نے کیسے دیکھا اس علم کو؟ ایک ہی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی تعصب نہیں مرتا, میں نے کوئی غلطی نہیں کی, میری سمجھ میں بات نہیں آئی. تو یہی بات وہ غیر مسلم بھی اللہ کے حضور میں کہہ دے گا. اگر وہ واقعتاً دل سے کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اگر کسی کے پاس واقعی کو عذر ہے تو وہ رحیم و کریم قبول فرمائے گا, اور اگر ضد اور ہٹ درمی اور عناد کی بنیاد پر انکار کیا ہے تو مسلمان ہوتے ہوئے کسی حق کا انکار کیا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا, اور غیر مسلم ہوتے ہوئے کیا تو وہ بھی پکڑا جائے گا. جی, اور کوئی کویشچن ہے کسی کا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے آپ سے, ابھی آپ نے سائنس کی بات کی تو اس کے اندر مجھے آپ سے تھوڑا سا ایک کویشچن پوچھنا تھا. آپ نے کہا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ امتحان لینا ہے انسان کا, کہ وہ اس دنیا میں کس طرح سے پرفارم کرتا ہے,
اور ہم سائنس کو سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. سائنس نے کہا ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا کہ انسان پہلے ایک چھوٹا سیل بنا، پھر آہستہ آہستہ ایولیوشن ہوئی، تھیوری آف ایولیوشن. تو اس کو آپ کس طرح اسلام کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ اتفاقی حادثہ ہے یا یہ واقعی کچھ یعنی آپ planned؟ وہ ایوولوشنری تھیوری جو جی، ارتقاء کا میں نظریہ اس ہے کو اور اس کو کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد پیدا کرنے کا یہ تھا کہ ہمارے امتحان وہ کرنا چاہتا تھا. اس کو اور اس تھیوری کو کس طرح سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں؟ سائنس نے اگر یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ ہے تو سائنس نے خود اپنے آپ کو اپنے وجود سے دستبردار کر لیا. یہ باتیں اصل میں عام لوگ کہہ دیتے ہیں، کوئی بڑا سائنسدان کبھی کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا. سائنس یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. یہ وہ کبھی نہیں کہتی کہ ہم اس آخری نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ اتفاق سے ہو رہا ہے. یہ بہت سے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں، اعلیٰ سائنس کبھی یہ بات نہیں کہتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ سائنس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی. یہاں سے ہوئی تھی کہ فلسفے کی دنیا میں وجود کی بحث جاری تھی. یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بینگ کیا ہے، یعنی جس چیز کو ہم وجود کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. ایگزسٹنس اس ہے کیا بحث چیز؟ کا خاتمہ دیکارت کے ڈیولزم پہ ہوا. یعنی اس نے یہ کہا کہ دیکھیے ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ کیا حقائق ہے، یعنی اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ دنیا کس طریقے سے چل رہی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کے نتیجے میں بتدریج سائنس نے وائے کو چھوڑ کر ہاؤ کو اپنا موضوع بنایا. چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. بگ بینگ ہوا مثال کے طور پر، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، تخلیق کا عمل کیسے ہوتا ہے، وہ ایک خلیے سے چل کر کہاں پہنچتا ہے یا کسی اور طریقے سے پیدا ہوتا ہے. مختلف نظریات ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ابھی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچی. ٹھیک ہے، یہ نظریات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے. صرف یہ معلوم ہوا کہ ایک باشعور مخلوق، یہ عظیم کائنات، یہ ریاضیاتی سانچوں میں ڈھلی ہوئی کائنات، اس کے بننے کا پروسیس یہ ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. جب انڈے میں چوزا بن جاتا ہے تو باہر نکلتا ہے انڈے کو توڑ کر. قدیم زمانے سے خیال یہ تھا کہ مرغی توڑ دیتی. اچھا، پھر کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ شاید وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے حجم بڑھ جاتا ہے. سائنسی طریقے سے اب یہ معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ناک پر ایک چھوٹا سا کیل نمودار ہوتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے اسے. تو اس کے نتیجے میں کیا یہ آپ سے آپ پر اتفاق سے کا عمل ہو گیا، صرف وجہ دوسری معلوم ہو گئی. تو انسان کیسے بنا ہے، دنیا کیسے بنی ہے، کیسے بنی ہے، یہ ایک اور چیز ہے. اور یہ اتفاق سے بن گئی ہے. یعنی اتفاق سے نظم پیدا ہو گیا، اتفاق سے شعور پیدا ہو گیا، اتفاق سے عقل پیدا ہو گئی، اتفاق سے استنتاج اور استنباط کی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں، اتفاق سے حسن پیدا ہو گیا، اتفاق سے پھول بن گئے. یہ کوئی سائنسدان نہیں کہتا، نہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہے. اگر وہ کہے تو پھر اس کو پہلے مرحلے پر سائنس سے دستبردار ہو جانا چاہیے، پھر اسے چوزے پر بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر اتفاق سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر وہ بھی اتفاق ہی سے ہوا ہے. پھر یہ بھی نہیں بتانا چاہیے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے آمیزے سے پانی بنتا ہے، پھر یہ بھی کہنا چاہیے کہ وہ بھی اتفاق سے ہوا ہے. تو اس لیے کبھی سائنس یہ نہیں کہتی. لیکن جاوید صاحب، ان کا جو سوال کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ کہ انسان ایک با ارادہ اور باشعور مخلوق بنا کر بھیجا گیا اور امتحان اس کا لیا جا رہا ہے. وہ جو ایوولوشنری تھیوری سے پھر اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ ایوولوشنری تھیوری تو میرے جسم کے بننے کا عمل ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، دیکھیے اس میں 3 نقطہ نظر ہیں. جی، ایک تو قدیم لوگوں کا نقطہ نظر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک پتلا بنایا، اس کے بعد اس میں ایک دن روح پھونک دی. ایک نقطہ نظر وہ ہے. ایک قرآن کا نقطہ نظر ہے، وہ ایک پورا کا پورا پروسیس بیان کرتا ہے کہ کیسے انسان بنا، اس کا جسم کیسے بنا، پھر اس کے بعد وہ پایا تکمیل تک کیسے پہنچا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے درست کیسے کیا، پھر یہ بتاتا ہے کہ اسے انسانی شخصیت کب دی گئی. ایک سائنسی نقطہ نظر ہے جو ڈارون سے پیدا ہونا شروع ہوئے، اس سے پہلے بھی موجود رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، اور اب نظریہ ارتقاء کے طور پر ان کو بیان کیا جاتا ہے. یہ اصل میں اس تخلیقی پروسیس کو بیان کرتے ہیں جس سے میرا یہ وجود ایک جاندار وجود بنا ہے، حیوانی وجود بنا ہے. ٹھیک ہے. میری انسانی شخصیت یہ اس کے نتیجے میں بن گئی ہے، ایسا نہیں ہے. وہ انسانی شخصیت قرآن مجید نے جیسے بتایا ہے ویسے ہی انسان کو دی جاتی ہے. قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی جب میرا حیوانی وجود 120 دن میں مکمل ہوتا ہے، اس وقت تک میں حیوانی ہوتا ہوں، اس کے بعد مجھے انسانی شخصیت دی جاتی ہے. ٹھیک. تو اس میں سے کسی چیز کو بھی سائنس چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ تو صرف ہمارے مادی وجود کی تشکیل کے مراحل کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے.
اس میں 2-3 نقطہ نظر موجود ہے، ان کا سائنسی مطالعہ کرنا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ بالکل اسی طریقے سے بنایا گیا ہے. خدا کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے، کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہنچا دیا. اس سے اتفاق سے کیا تعلق ہے؟ سر اب یہ آپ نے یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ انسان کا مقصد ہے. تو ساتھ یہ بھی تو کہا گیا نہیں جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین کو انسان کو زمین پر نائب بنایا گیا ہے. تو نائب جو ہوتا ہے وہ اپنی اصل کا ترجمان ہوتا ہے. تو کیا انسان کا وجود زمین پر خدا کے اظہار نہیں ہے اس کے وجود کا؟ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے بتایا گیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور نائب جو ہوتا ہے وہ اصل کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. تو یہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کے وجود کا اظہار نہیں ہے. یہ ترجمہ ہی بالکل غلط ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب ہے میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں ارادہ و اختیار دوں گا، زمین کا اقتدار اور اس کی بادشاہی دے دوں گا. خلیفہ کا مطلب نائب نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب یہاں نائب نہیں ہے. خلیفہ کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جانشین کے معنی میں، نائب کے معنی میں، اور صاحب اقتدار کے معنی میں. مثال کے طور پر دیکھیے حضرت داؤد کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے داؤد انا جعلنا کا فی الارض خلیفہ، ہم نے آپ کو زمین کا اقتدار دے دیا، بادشاہی دے دی. تو اس لیے یہاں یہ بادشاہی اقتدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جی آخری سوال وہاں سے لے لیتے ہیں. جی میرا کوشچن یہ تھا کہ بات ہو رہی تھی سائنس کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سائنس میں مطلب آگے چلے جاتے ہیں تو وہ دین سے کیوں دور ہٹ جاتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر سائنس سے اس کا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دین سے اتنا دور کیوں ہو جاتا ہے جو انسان سائنس کے اندر زیادہ ڈیپلی اس کو اسٹڈی کرتا ہے؟ دونوں طرح کے نتیجے ہیں جی. یعنی میں بھی سائنس کا طالب علم ہوں، بہت پڑھی ہے، اب بھی بہت پڑھتا ہوں. جو جدید ترین چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں، میرے ایمان میں اس سے بہت افزونی ہوتی ہے. یعنی وہ کائنات جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اس وقت بھی مجھے بہت متاثر کرتی ہے. میں اگر کھلے آسمان کے نیچے چلا جاؤں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک غیر معمولی نقشہ میرے سامنے ہوتا ہے. لیکن جب میں اس کو سائنسی طور پر دیکھتا ہوں، جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات مجھے نظر آ رہی ہے یہ اتنی ہی نہیں ہے، یہ اس سے بہت وسیع ہے، اس سے بہت عظیم ہے. اس میں تو اربوں کی تعداد میں کہکشانیں اور گلیکسیز ہیں. اس میں تو صورتحال یہ ہے کہ میں تو میلوں میں اور کلومیٹروں میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ نوری سالوں کے فاصلے ہیں. یعنی اس کا تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جیسے جیسے آدمی زیادہ اس کائنات کو جانتا ہے اس کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے، اس کو خدا کی عظمت کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے. یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے. اور بہت سے سائنسدان ہیں، یہ بھی خیال غلط ہے، بڑے سائنسدان، بڑے فلسفی سب اللہ تعالیٰ کے وجود کے زیادہ تر قائل رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہلدی کی گانٹھ مل گئی، آپ نے پنساری کی دکان جا کھول لی. یہ بھی ہوتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز معلوم ہو گئی ہے، یہ چیز معلوم ہو گئی تو گویا ساری دنیا کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. اس وقت تک ہم نے اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں سمجھا. بہت تھوڑی چیزیں جو ہماری گرفت میں آئی ہیں. کائنات کا ایک ذرہ ہے جس کو ابھی ہم نے دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سوال کے جواب میں یہ کہا ہے نا، جب یہ کہا گیا کہ یہ وحی کیا چیز ہے، کیسے آتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اسی دنیا میں مخاطب کر لیتے ہیں، تو یہ جواب دیا کہ یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے اور میں اپنا یہ امر نازل کرتا ہوں. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اپنی ذرا حدود کو پہچانو، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو یہ تھوڑے علم پر بڑے فیصلے کرنا یہ انسان کی عجلت پسندی ہے، اور بعض اوقات اپنے حدود کو نہ پہچاننا ہے. اس وجہ سے بعض لوگ ایسی باتیں کر ڈالتے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے آپ نے دیکھا ہو کسی نوجوان کو کوئی نیا معلوم ہو نا کہ پیسے بھی کمائے جاتے ہیں تو اس کا رویہ ہوتا ہے. تو بعض لوگ جو ہیں وہ سائنس کی 4 چیزیں پڑھنے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ کائنات ان کی گرفت میں آ گئی ہے، دنیا کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، انہوں نے ازل بھی جان لی ہے، ابد بھی جان لی ہے. سائنس کو اگر آپ ایک اچھے طالب علم کے طور پر پڑھیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کی حیرت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. آپ کے سامنے اور دنیائیں کھلتی ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا دنیا ہے، کیا کائنات. اچھا جاوید صاحب، ہمارے پاس وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کو جو خلیفہ بنانے کی بات کی گئی ہے قرآن مجید میں، انسان سے پہلے کچھ اور مخلوق پر یہ ذمہ داری ڈالنے کی بات کی گئی تھی، مگر انہوں نے معذرت کر لی اور مخلوق جو ہے وہ لرزہ براندام ہو گئی تھی کہ نہیں ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے، اور انسان نے بڑھ کر یہ ذمہ داری قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا. یہ بات اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے، خود قرآن مجید نے بتا دیا کہ ہم سے پہلے 2 مخلوقات موجود ہیں. یعنی مخلوقات تو بہت سی ہیں، شیر چیتے سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں، لیکن جو ارادہ اور شعور رکھنے والی مخلوقات ہیں یہ بتایا گیا کہ وہ 3 ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنات بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں. ٹھیک. تو تینوں مخلوقات ہیں. ان میں سے جنات اور فرشتے ہم سے پہلے سے موجود ہیں، یہ بات بھی بالکل واضح ہے.
یہ جس چیز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں یہ بات کہی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ بتایا ہے کہ میں نے اپنی ذات کا شعور تمہارے اندر ڈالا، تم سے اس کا عہد لیا، اس کے بعد تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، جس طرح یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہارے اندر خیر و شر کا الہام کیا، اس کے بعد میں نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے اور تمہیں اس امتحان میں ڈالا ہے، ایسے یہ بھی بتایا ہے کہ میں نے تم سے یہ پوچھا تھا، یعنی یہاں بھیجنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہ ارادہ اختیار یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، یہ دیا گیا تو اس کے نتائج بڑے غیر معمولی نکلیں گے۔ دیکھیے انسان کا یہ بہت بڑا شرف ہے کہ وہ ارادے اور اختیار کے ساتھ آیا ہے، وہ جبلتوں کا پابند نہیں ہے، وہ اپنی فطرت تک کو مسخ کر لیتا ہے، بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، تہذیب تخلیق کرتا ہے، عقلی نتائج نکالتا ہے۔ تو یہ پوچھا گیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے یہ جو اختیار کی اور ارادے کی امانت ہے یہ پہاڑوں کے سامنے پیش کی اور ان سے پوچھا تم اٹھاتے ہو؟ سب نے انکار کر دیا، انسان نے اٹھا لیا، یہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس طرح سے انسان سے یہ پوچھا گیا یعنی یوں نہیں ہے کہ ہمیں بے پوچھے بھیج دیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پوچھا گیا تو یاد کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ یاد رہتا تو امتحان نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ سارا شعور محو کر دیا گیا، لیکن یہ ہمارے اندر موجود ہے، اور پھر جب ہم اس دنیا میں اس کا ادراک کرتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام حضرات کا شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے گفتگو کی انسان کی تخلیق کے جو مقاصد ہیں ان پر بات ہوئی ہے۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اور کچھ اور بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ih@duniatv.tv۔ اپنے سوالات اس پر آپ بھیجیے گا، اگلے کسی پروگرام میں اس کو ضرور ہم ٹیک اپ کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔